اب بغیر کسی تاخیر کے ہم حضرت والا گزارش کرتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر امم سلطان مدینہ، بہت خوب، وہ جس کے کف پاک کا پسینہ گل قدِ فردوس کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم معراج النبی کے تاریخی اجلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اس اسٹیج سے، اس جگہ سے، سالہ سال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نغمے الاپے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لا کر ہر دور میں انہوں نے یہاں محبت رسول کی چنگاریوں کو بیدار کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بطور تحدیث بالنعمت کے، بطور انعام اور احسان کے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں جتنا کھلا ہوا سینہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا سینہ کسی کا کھلا ہوا نہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ختم کر دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کے پیٹھ کو بوجھل بنائے ہوئے تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے ساری دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوستو، یہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اسی وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، توبہ کیا ہے، حضور کے واسطے سے توبہ کیا، حضور کا نام لے کر توبہ کیا، جب جا کر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں حضور کے آنے سے پہلے حضور کا چرچا ہے، حضور کا تذکرہ ہے، حضور کا ذکر مبارک ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا
کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک راہب بحیرہ، اس نے حضور کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ وہی نبی ہیں جن کی توریت میں خبر دی گئی، انجیل میں خبر دی گئی۔ اس نے آ کر حضور کے چچا سے کہا آپ اس بچے کو شام نہ لے جائیں، وہاں یہودی اس کو قتل کر دیں گے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو جائے، اس لیے آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ساتھ یا کسی اور خادم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس کر دیا۔ تو دوستو، پوری دنیا جان رہی ہے، ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بلند ہستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج آپ کے سامنے معراج النبی کے اجلاس کا تیسرا دن ہے۔ ملک بھر کے بڑے بڑے شعراء تشریف لائے ہیں اور آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے، حضور کی خدمت اقدس میں نعت مبارک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ دوستو، حضور کی نعت کا نذرانہ سب سے پہلے اس حضور کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضور کے چچا جنہوں نے حضور کی پرورش کی تھی، جناب ابو طالب، انہوں نے سب سے پہلے حضور کی نعت کہی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں سمال الیتاما وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ایسے سفید، ایسے خوبصورت کہ ان کے چہرے کی برکت سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ بادل سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت سے برس دے تو بادل برسنا شروع کر دیتا ہے۔ وَالسُّمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں کے وہ جائے پناہ ہیں، یتیموں کے جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کی عزت کے محافظ ہیں۔ دوستو، آج دنیا میں جتنے یتیموں کی دستگیری کی جا رہی ہے، یتیموں کا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ سب فیض اور برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بیواؤں کے لوگ خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کو دلداری کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، یہ سب برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا میدان معاشر میں اس طرح سے ہوں گے، دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا۔ بتاؤ، حضور نے جو یہ فرما دیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ میدان معاشر میں اس طرح سے رہے گا، اس کے بعد ساری دنیا کے یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، یتیموں کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یتیموں کے الگ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، دار الیتامہ قائم کیا جا رہا ہے، یتیموں کی اس میں دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور اس کی اولاد سے، اس کے خاندان والوں سے، اس کے دوستوں سے سب سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، تب تک کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضور کی محبت کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ ہو، کہتے ہیں لوح سے بھی، قلم سے بھی، عرش بھی سے بھی، آسمان سے بھی، جنت سے بھی، دنیا کی ہر چیز سے، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم نے حضور سے وفاداری کا ثبوت دے دیا،
حضور سے محبت کا دم بھرا، حضور سے محبت پیدا کر لی، تو زمین و آسمان ساری چیزیں ہمارے تابع ہیں، اور ساری چیزیں ہماری خدمت گزار ہیں، اور ساری چیزیں ہماری اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کر لی۔ ابھی شعراء آپ کے سامنے عشق رسول کے اچھے اچھے اشعار سنائیں گے۔ میں اس سے پہلے گزشتہ شعراء نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معیاری نعتیں کہی ہیں، بہت پسندیدہ نعتیں کہی ہیں، ان نعتوں کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے عربی زبان میں حضور کی نعت کہی گی سب سے پہلے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ عربی میں۔ کعب ابن زہیر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت حسان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اشعار کہے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی شان میں کہتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے اوپر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ توڑے گئے، لو انہا، اگر وہ پہاڑ مصیبت دن پر اتر آتی تو دن رات ہو جاتا۔ دوستو، یہ حضرت فاطمہ کے نعت کا شعر ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بڑے بڑے شعراء نے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہنچ سکا نہ تیرے حسن کو، تیرے جمال کو حسن یوسف کا، آپ کے جمال کو یوسف کا حسن نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ خود حضور فرماتے ہیں، میرے بھائی یوسف کے حسن میں صباحت ہے اور میرے حسن میں ملاحت ہے۔ صباحت اس کو کہتے ہیں بہت اچھا ہو، اور جس کی اچھائی سب سمجھ جائیں اور بیان کر سکیں، اور ملاحت اس کو کہتے ہیں جو اتنا اچھا ہو، اتنا اچھا ہو کہ جس کی اچھائی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ زبان قاصر ہے، الفاظ قاصر ہیں اس کی اچھائی بیان کرنے۔ دیکھیے، میرے جیسا آدمی بھی گلا بیٹھا ہوا ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے نعت کی کیفیت بیان کرتا ہوں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نعت ایسی ہونی چاہیے جس کو سن کر ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر نعت سنا اور حضور کی محبت نہیں پیدا ہوئی تو نعت معیاری نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو ماہ، اگر میں زندہ رہوں تیرے حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں، اور اگر مر جاؤں تو مدینے کی چوٹیاں اور کیڑے مکوڑے مجھے کھا لیں۔ مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری فرماتے ہیں، خدا خود جن کا شہدا ہو، خدا خود جن کا شہدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شہدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو، محبوب خدا کہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شفیق جونپوری بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، محشر میں حضور آرام فرما ہوں گے، پردہ پڑا ہوا ہوگا جیسے محبوب سوتا ہے، اور عشاق دیوانے حضور کے دیدار کے لیے مسترب ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، وہ محو خواب ہوں گے، وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا، وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا۔ کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا، کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا۔ دوستو، اسی طرح سے ہمارے استاد حضرت مولانا ساحر مبارک پوری جو ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ باد صبا میں تجھ کو، باد صبا میں تجھ کو پیغام دوں تو کیا دوں،
ہوا جا رہی ہے مدینے کو، ہوا مدینے کو جا رہی ہے، لیکن کہہ رہا ہے ہوا تجھ کو میں پیغام نہیں دے سکتا، باد صبا میں تجھ کو پیغام دوں تو کیا دوں، کہنے کی بات جو ہے ہوگی حبیب ہی سے۔ جب ہم محبوب کے پاس جائیں گے ہم اپنے دل کا دکھڑا سنائیں گے، اپنی داستان رنج و غم سنائیں گے۔ مولانا عثمان کہتے ہیں آؤ آؤ چلیں روضہ پاک پر، آؤ آؤ چلیں روضہ پاک پر، چل کے ان سے کہیں داستان علم، چل کے ان سے کہیں داستان علم۔ یہ مصیبت کے بادل چھٹیں گے کبھی، یہ مصیبت کے بادل چھٹیں گے کبھی، یا اسی طرح جھیلا کریں رنج و غم۔ حضور کی شان میں کہتے ہیں، امیر مینائی کہتے ہیں بلا لو جلد مدینہ کی ہے امیر کو خوف، بلا لو جلد مدینہ کی ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ مدینہ کی محبت کا منظر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ لیکن دوستو یہ سب باتیں مزہ اس وقت دیتی ہیں جب دل کی کیفیت سے ہو، اور اگر دل کی کیفیت نہیں ہے تو اونچی سے اونچے نعت کے شعر کہہ لے، اس میں کیف سرور نہیں ہوتا۔ ایک شاعر کہتا ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھی، داڑھی نہیں رکھا، اور جو ہے نماز نہیں پڑھتا، پینٹ شرٹ نہیں، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کرتا پجامہ نہیں پہنتا، شرعی لباس نہیں پہنتا، اور کہتا ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اس کے سینے میں حب احمد نہیں ہے۔ اگر حب احمد ہوتی تو اس کا لباس لباس احمد ہوتا، اس کا کردار کردار احمد ہوتا، اس کا چہرہ چہرہ احمد ہوتا۔ دوستو وہ کہتا ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس نے صحیح معنوں میں رسول پاک کا عشق نہیں پیدا کیا۔ اگر عشق پیدا ہو جائے دوستو تو اشعار میں ایسا کیف ہوتا ہے۔ مدینے جب تشریف لے مسجد نبوی کی بنیاد پڑنے لگی تو سارے صحابہ اینٹ لا لا کر مسجد کی تعمیر میں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اسی میں حضرت عمار دو دو اینٹ لاتے ہیں، سارے ایک ایک پتھر لاتے ہیں، حضرت عمار دو دو پتھر لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمار تقتلوک الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ تم کو قتل کرے گا، باغی گروہ تم کو قتل، بشارت سنا رہے ہیں تم کو شہادت ملے گی۔ شہادت صحابہ کے لیے بہت بڑی دولت ہے، چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہتے ہیں ملک کو لے لینا، مال غنیمت لے لینا یہ مسلمان کا مقصود نہیں ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے اللہ کے حضور پیش کر دینا یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ بہرحال سارے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، حضور خود لا رہے ہیں، حضور خود لا رہے ہیں۔ اس کو علامہ شبلی نعمانی نے کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ان کے شریک کار تھی ایک اور ذات پاک، ان کے شریک کار تھی ایک اور ذات پاک، جس کا کہ جبرائیل بھی ادنا غلام ہے، جس کا کہ جبرائیل بھی ادنا غلام ہے۔ اسی طرح سے تو حضرت فاطمہ کا واقعہ، جو فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تھی کوئی خادم مانگنے کے لیے، لیکن شرم کی وجہ سے واپس آ گئی، اور پھر حضور آئے اور حضور نے کہا بیٹی تم کیوں گئی تھی، کیا مانگنے گئی تھی؟ تو تب بھی نہیں کہہ پا رہی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کی خدمت میں غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، یہ چکی پیستی ہیں، یہ پانی لاتی ہیں، یہ بچوں کے کرتے دھلتی ہیں، یہ بہت پریشان رہتی ہیں، ایک بادی آپ دے دیں تاکہ ان کو آرام مل جائے۔ حضور نے کہا بیٹی وہ بادی مال غنیمت ہے، وہ مسلمانوں کی امانت ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔
اور حضرت فاطمہ یوں ہی چکی پیستی رہیں. اس کو بیان کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا. یہ ماجرائے دختر خیر الانام. یہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی سیرت کا واقعہ، کوئی سیرت کا قصہ، حضور کا کوئی پیغام، حضور کی کوئی حدیث، آپ اس کو اپنے اشعار میں منتقل کریے. انشاءاللہ آپ کی شاعری بہت زوردار ہوگی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی اہم حدیث ہوتی تھی اس کو اشعار میں پیش کر، اشعار میں بیان کر دیا کرتے تھے. اور دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ کہ جب حضور نے اعلان کر دیا اے مسلمانوں تم اپنے مال و دولت کو اسلام پر خرچ کرو، حضرت عمر سن کر یہ سن کر عمر فرط مسرت سے اٹھ گئے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار درہم تھے. فرط مسرت سے گھر گئے اور خوشی خوشی آدھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو ابو عمر حضرت عمر فرماتے ہیں آدھا لایا ہوں، آدھا مال لایا ہوں اور آدھا گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. دیکھیے شعر، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور کیا لائے؟ اونٹ لائے، برتن لائے، ہر روپیہ لائے، پیسہ لائے، گھر میں جو تھا سب کچھ لے کر چلے آئے. کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی، ساری چیز اٹھا کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. سبحان اللہ. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. دیکھیے یہ شاعری ہے، یہ نعت کی شاعری ہے. حقیقی واقعات کو جو ہے آدمی اپنے انداز میں بیان کر دے شعریت کے ساتھ، بڑا لطف آ جاتا ہے. چنانچہ میرے استاد محترم حضرت مولانا عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو رشک دل پر اور دل کو آنکھ پر ہے، آنکھوں کو رشک دل پر اور دل کو آنکھ پر ہے. ادھر آنکھیں بھی رو رہی ہیں، آنکھ دل پر سے رقابت کر رہی ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ رو رہا ہے، اور دل آنکھ سے رقابت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ رو رہی ہے. دل بھی عاشق ہے اور آنکھ بھی عاشق ہے. کیسا اچھا منظر کھینچتے ہیں. اسی طرح سے داغ جن کی شاعری بے داغ ہے، داغ جن کی شاعری بے، پتہ نہیں میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں، کچھ ارے جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. داغ کہتا ہے تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، اے نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا. شاعری دیکھیں، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، اے نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا. ماہر القادری کہتے ہیں کہ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، جو اونٹ چراتے تھے، توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. سبحان اللہ. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اسی طرح سے علامہ شبلی نے جب سیرت پاک لکھنے کا ارادہ کیا تو شعر لکھتے ہیں عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی. مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم. خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا. سبحان اللہ. سبحان بہت. اور جب سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تو یہ شعر کہتے ہیں فرشتوں میں یہ چرچا ہے، فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم، فرشتوں میں یہ چرچا ہے
کہ حال سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین لکھتا. واہ واہ سبحان اللہ. حضور کی سیرت جو تقدیر لکھنے والا فرشتہ وہ لکھتا یا جبریل لکھتے. یہ فرشتوں میں چرچا تھا کہ محبوب کی حضور کی سیرت کون لکھے گا. کوئی کہہ رہا تھا آسمان کا قضا اور قدر لکھنے والا فرشتہ لکھے, کوئی کہہ رہا تھا جبریل لکھے, اس لیے کہ ان کو حضور کی بڑی صحبت حاصل ہے. جبریل معراج میں بھی ساتھ گئے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے, لیکن جنت میں بھی ساتھ, جہنم کے باہر سے جا کر ہر جگہ جبریل ساتھ ہیں. اور معراج میں بھی جبریل حضور کے ساتھ چل رہے ہیں, براق بھی جبریل لے کر آئے ہیں اور ساری کیفیت جبریل. لیکن فرشتوں میں تھا کہ جبریل صحبت یافتہ ہیں, بہت زیادہ حضور سے کی صحبت ہے, حضور کے حالات جانتے ہیں, وہ لکھیں. ابھی یہ چرچا چل رہا تھا, یہ بحث چل رہی تھی کہ ندائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی, اللہ کے دربار سے آواز آتی ہے کہ ندائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی کہ یہ کچھ اور ہی شے ہے. حضور کی سیرت یہ کچھ اور ہی شے ہے, جو لکھتے تو ہم ہی لکھتے, اس کو تو ہم ہی لکھیں گے, ہمارے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا. چنانچہ کہتے ہیں کمالات ان کے بسد عزت و شان کلام الہی کے پاروں میں چمکے. کمالات ان کے بسد عزت و شان کلام الہی کے پاروں میں چمکے. گلو لالو سبزہ زاروں میں چمکے, عرب کی عجم کی بہاروں میں چمکے. وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے, خدائی کے کل شاہکاروں میں چمکے. سبحان اللہ. دوستو یہ شاعری ہے, یہ شاعری ہے. جب عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو شاعری میں کیف سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور شعر سن کر حضور کے عشق کی محبت, حضور کے عشق کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے, حضور کے عشق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دوستو اسی طرح سے بڑے بڑے شعراء نے کہتے ہیں اندھیری رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا, زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا. یہ شفیق جونپوری جو بڑے اچھے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں, ماہر القادری کہتے ہیں یہ کنج چمن یہ روش گل یہ لبے جو, یہ کنج چمن یہ روش گل یہ لبے جو, یہ چمن کا کنارہ, یہ پھولوں کی روش, یہ دریاؤں کی کیا کنارہ, اور یہ صبح بنارس اور شام اودھ. کہتے ہیں کہ یہ کنج چمن یہ روش گل یہ لبے جو, دلچسپ مناظر ہے مگر ہائے مدینہ. دلچسپ مناظر ہے مگر ہائے مدینہ, مدینہ کو کوئی پا نہیں سکتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے سارے علماء کے پیر ہیں, وہ کہتے ہیں اب لانے لگی باد صبا بوئے مدینہ, اب لانے لگی باد صبا بوئے مدینہ, دل اڑنے لگا ہو کے ہوا سوئے مدینہ, دل اڑنے لگا ہو کے ہوا سوئے مدینہ. دوستو اسی طرح سے جو ہے حضرت ہمارے علماء دیوبند بڑے کیف و سرور کے ساتھ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نعت کو بیان کیا. مولانا یعقوب بھی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں, وہ بھی بہترین نعت گو شعراء میں. کبھی کبھی علماء دیوبند آپس میں بیٹھ کر نعتیہ مقابلہ کرتے تھے, وہ بھی نعت میں شعر, وہ بھی نعت میں شعر کہتا تھا, اور اسی طرح سے بڑی علمی بحثیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ علماء دیوبند میں یہ بحث ہوئی کہ آب زمزم اچھا ہے یا آب کوثر اونچا ہے. دو پانی, آب زمزم اور آب کوثر. شاعروں نے آب کوثر بھی باندھا اور شاعروں نے آب زمزم بھی باندھا. کہتے ہیں کچھ علماء نے کہا آب زمزم اچھا ہے, آب زمزم اچھا. کیوں آب زمزم اچھا؟ اس لیے کہ حضور کا سینہ 4 دفعہ دھلا گیا اور چاروں دفعہ آب زمزم سے دھلا گیا. اس سے اونچا اگر کوئی پانی ہوتا تو اس سے دھلا جاتا. پتہ چلا کہ آب زمزم کا درجہ بڑھا ہوا. دوسرے علماء کہنے لگے نہیں, آب کوثر کا درجہ بڑھا ہے, اس لیے کہ زمزم پینے والا جہنم میں جا سکتا ہے. ابو جہل نے پیا ہوگا نا,
ارے مکے میں تھا، ابو لہب نے پیا ہوگا۔ زمزم پینے والا جو ہے جہنم میں جا سکتا ہے، اور آب کوثر پینے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا من شریبہا لم یظما قط، جو آب کوثر پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پر بیٹھے ہیں اور کوثر و تسنیم کی ناروں سے پانی آ رہا، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، سونے اور چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے ہیں اور حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے بھر کر دے رہے ہیں۔ میں دوستو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ پانی اچھا ہے یا وہ کٹورے اچھے ہیں یا وہ ہاتھ اچھا ہے جس ہاتھ سے پانی مل رہا ہے؟ بولیے۔ ہاتھ اچھے ہیں۔ حضور کے مبارک ہاتھوں سے کوئی بڑا اپنے ہاتھ سے اگر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے۔ حضور مبارک ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے آب زمزم دے، جب تک دنیا میں رکھے آب زمزم دے، اور میدان محشر میں آب کوثر نصیب فرمائے۔ تو ہم زمزم والے بھی ہیں اور ہم کوثر والے بھی ہیں۔ کسی پرچے کا نام زمزم ہوتا ہے اور کسی پرچے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کوثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے ساقیے کوثر، ساقیے کوثر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ساقیے کوثر کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر، آب کوثر سے سرفراز فرما دے۔ یہ جلسہ ماشاءاللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چلتا ہے، اور لاک ڈاؤن میں سب کا ناغہ ہو گیا، لیکن اس جلسے کا ناغہ سارے جلسے 1-2 سال کے ناغے، بڑے بڑے جلسوں کا اعلان چھپ گیا، پوسٹر چھپ گیا، لیکن ناغہ ہو گیا، اور اس جلسے کا ناغہ نہیں ہوا۔ یہ بات اس جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ بے شک۔ اور اگر بڑے بڑے شعراء ہوتے، علامہ اقبال آتے، علامہ شبلی نعمانی آتے، ظفر علی خان آتے۔ ظفر علی خان کتنے اچھے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ حضور کتنے دن تک گا رہے ہیں؟ 40۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی ہستی کے سبھی گلزاروں۔ واہ واہ، بہت۔ ایک روز چمکنے والی، بتائیے غار میں تھے اور جب غار سے نکلے تو سارے عالم کو چمکا دیا، سبحان اللہ، چمکا دیا۔ کہتے ہیں کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نوروں سے حل نہ ہوا، اور راز کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، اور راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بہرحال یہ شعراء ہیں جو بڑے کیف کے ساتھ، بڑے سرور کے ساتھ اشعار کو باندھتے ہیں۔ فارسی شاعر کرتا ہے، فارسی شاعر، مرحبا سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فجائے چاہ جب خوش لکھ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ذات پاکے تو کی در ملک عرب کر دو داں سبب آمدہ قرآن بزبان عربی۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، سمجھنا ہو سمجھیے، نہ سمجھنا ہو مت سمجھیے۔ بردرے فیض تو استادہ بسد عجز و نیاد، بردرے فیض تو استادہ بسد عجز و نیاد، زنگیو رومیو توسیو یمنی نصبی۔ آپ روضہ اطہر بجائیے، اللہ آپ کو روضہ اطہر کی زیارت کرے۔ ایک طرف زنگی کھڑا ہے، ایک طرف رومی کھڑا ہے، ایک طرف ہندی کھڑا ہے، ایک طرف شامی کھڑا ہے، ایک طرف یمنی کھڑا ہے، ایک طرف افریقی کھڑا ہے، ایک طرف امریکی کھڑا ہے، اور سب حضور کی خدمت میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جس طرح آپ کے سامنے ہم آئے ہیں، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں۔ بہت خوب۔ ایک ہندوستان سے پہنچنے والا، ہندوستان سے جانے والا شاعر کہتا ہے
بہت دور سے چل کے آیا ہوں آقا، کانپور سے آیا تھا، بہت دور سے چل کے آیا ہوں آقا، بہت دور سے چل کے آیا ہوں آقا، نگاہ کرم ہو میرے حال پر، نگاہ کرم ہو میرے حال پر۔ قدسی کہتا ہے چشم رحمت بکشا، یہ شعر یاد رکھیے، روضہ اطہر پر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، سبحان اللہ، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ اور اسی طرح سے شیخ سعدی نے حضور کی شان میں 4 شعر کہے ہیں، اور ایک صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور شیخ سعدی سامنے بیٹھے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں شیخ سعدی اپنے اشعار سناؤ۔ کیا ہے شیخ؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اسی طرح سے مولانا جمالی ہیں، دلی کے بہت بڑے عالم گزرے، ایک شعر نعت میں کہا، بہت سے لوگوں کو بشارت ہوئی ہے کہ یہ شعر حضور کو بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ زہوش رفت بیک پرتوے صفات، جب کوہ طور پر آپ کا دیدار نہیں ہے، آپ کی تجلی ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ کی ایک تجلی ظاہر ہوئی اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ ابھی کہاں دیکھا، ابھی کہاں دیکھا، واہ، جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ کبھی کہاں دیکھا۔ ایک شاعر کہتا ہے دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، کچھ سمجھتے ہی نہیں حضرت موسیٰ دل میں۔ بہرحال وہ شعر ہے موسیٰ زہوش رفت بیک پرتوے صفات، آپ کی صفات کے ایک پرتوں سے موسیٰ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ آپ حضور کے بارے میں کہتے ہیں تو عین ذات می نگری در تبسمے، اور آپ نے اللہ کی عین ذات کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ دوستو معراج کی رات میں بالکل آمنا سامنا، فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے شب معراج عروجے تو گزشتہ افلاک، اے نبی معراج کی رات میں آپ کی بلندی آسمان سے اوپر ہو گئی، آسمان سے بمقامے کی رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، جس مقام پر آپ پہنچ گئے کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو گلا بیٹھا تھا اور یہ سوچا تھا ایک لفظ بھی نہیں بول پاؤں گا، لیکن یہ بھی نعت نبی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گلے کی اس کیفیت کے باوجود بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذکر خیر کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو حضور کا ذکر خیر کیا گیا، حضور کا ذکر مبارک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دے اور اس کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب بن دے اور ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا محبوب بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ کی